آج ہم السریٹیو کولاٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ السریٹیو کولاٹس ایک کرونک انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز ہے، آئی بی ڈی، جو کہ کولون یعنی کہ لارج انٹسٹائن کی لائننگ کو ڈسٹرب کرتی ہے، اس میں انفلیمیشن پیدا کرتی ہے اور اس میں السرز بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری دوسری سمٹمز اپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ان میں یہ کہ ایبڈومنل پین پیشنٹ کو ہوتا ہے، کریمپس ہوتے ہیں، اس کو اسٹول جو ہے وہ بلڈ کے ساتھ آتا ہے یا پھر اس کے ساتھ ریشہ آتا ہے، میوکس فل ڈائریا ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ ارجنسی ہو جاتی ہے اسٹول پاس کرنے کی، بار بار اس کو اسٹول پاس کرنے کی حاجت ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے کیونکہ باڈی سے بہت فلوئڈ نکل چکا ہوتا ہے اور بار بار ڈائریا کی وجہ سے اسے ویکنس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا ویٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ویٹ لاس کا شکار ہو جاتا ہے پیشنٹ، ریکٹل بلیڈنگ ہوتی ہے اسے، کیونکہ یہ ڈیزیز کولون کے ساتھ ریکٹم کے اوپر بھی افیکٹ کرتی ہے، تو اسے جو ہے ریکٹل بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بلیڈنگ کی وجہ سے پیشنٹ میں انیمیا ہو جاتا ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے اور لو گریڈ فیور رہنے لگتا ہے پیشنٹ کو۔ یہ وہ تمام سمٹمز ہیں جو پیشنٹ میں اپیئر ہوتی ہیں اور پھر لمبے ٹائم تک اس میں موجود رہتی ہیں۔ اگر اس کی کازز کو دیکھا جائے کہ کیا کیا کاز ہیں السریٹیو کولائٹس کو پیدا کرنے کی، تو اس میں آٹو امیون ریئیکشن ہے، جو کہ امیون سسٹم جو ہے وہ آپ کی لائننگ کو اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے، جو کولون کی انٹرنل لائننگ ہے اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ جینیٹک فیکٹرز اگر دیکھے جائیں تو فیملی ہسٹری میں اگر یہ چیز موجود ہے تو اس کا پھر رسک انکریز ہو جاتا ہے۔ انوائرمنٹل ٹریگرز کو دیکھا جائے تو کوئی باڈی کا انفیکشن، کوئی انٹسٹائن کا انفیکشن، کوئی ٹریک پورے کا انفیکشن، اس طرح کے ٹریگر کا ایک باعث بنتا ہے کہ اس کی تمام سمٹم جو ہیں فلیئر اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سٹریس جو ہے وہ اس کی کاز بنتی ہے، پولیوشن اس کی کاز بنتی ہے، اور لائف سٹائل جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی کاز بنتا ہے کہ آپ کا اگر لائف سٹائل ہی ایسا ہے، آپ کا پھر کھانا پینا جس میں جنک فوڈ بھی ہے، آپ جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، یا آپ کو جو ہے وہ چیزیں مہیا نہیں ہوتی ہیں جو گھر کی چیزیں ہیں، تو ایسی صورت میں پھر جو ہے پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فلیئر اپ جب بھی ہو اس میں ان تمام چیزوں کو دیکھنا، مانیٹر کرنا کہ سمٹم جو ہیں وہ کتنے سویئر ہو رہی ہیں، یہ ضروری ہوتا ہے۔ سٹریس ایک جو کاز ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو کانسٹنٹ اور لمبے ٹائم کے لیے سٹریس رہتی ہے، وہ سٹریس ایک باعث بنتی ہے اس پرابلم کی ایگریویشن کا، اور اس کے کنٹرول نہ ہونے میں ایک بہت بڑی وجہ انگزائٹی اور سٹریس ہے۔ السریٹیو کولائٹس میں ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، گو کہ ایلوپیتھی یا انگریزی طریقہ علاج میں اس کی بارے میں کچھ زیادہ انسٹرکشنز نہیں دی جاتی ہیں، لیکن ہم ہومیوپیتھک ڈاکٹر اس چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ اس پیشنٹ کی ڈائٹ کیا ہے اور اس کی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے۔ اس کی ڈائٹ سافٹ ہونی چاہیے، پیشنٹ کی ڈائٹ، اور اس کے پانی کی مقدار اس کے پیشنٹ کی زیادہ ہونی چاہیے، شوگری اور کاربونیٹڈ ڈرنکس کو اوائڈ کرے پیشنٹ قطعی طور پہ، پھر یہ کہ را فروٹ اور ویجیٹیبلز کو اوائڈ کرنا چاہیے، پھر یہ کیفین، الکوہول اور اسپائسی فوڈ اس کو بالکل بھی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ ٹریگر کرتا ہے اس کنڈیشن کو کہ جو فلیئر اپ میں ہوتی ہے۔ پھر میل کی
کم کم کوانٹٹی اس کو استعمال کرنی چاہیے. اس کو پروبائیوٹکس کا اس کا استعمال کرنا چاہیے. دہی استعمال کرنی چاہیے اس کو. اور جو فوڈ اس کو نہیں لینا چاہیے اس میں ڈیری پروڈکٹس ہیں. اس میں اگر لیکٹوز کی انٹالرنس ہے تو پھر یہ کہ قطعی طور پہ ڈیری پروڈکٹس اس کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، مناسب نہیں ہیں. اس کو ہائی فائبر فوڈ، خاص طور پر فلیئر اپس میں جب کنڈیشن زیادہ خراب ہوئی ہو تو اس کو ہائی فائبر فوڈ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. فیٹی فرائیڈ پروسیسڈ فوڈ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں لینا چاہیے. بینز اور دالیں یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور ایسی چیزیں کہ جو گیس پیدا کرتی ہوں، ایسی سبزیاں بھی ہیں کچھ کہ جو گیس پیدا کرتی ہیں، جیسے گوبھی ہے، جیسے بینگن ہے، آلو ہے، اس کو جو ہے اوائڈ کرنا چاہیے. شوگری سنیکس اور سوڈا یہ اسے اوائڈ کرنا چاہیے. پیشنٹ کو جو فوڈ مناسب ہے اور جو اس کو سوٹ کرتا ہے اور جو اسے لینا چاہیے اس میں رائس شامل ہیں، اوٹس شامل ہیں، اس میں پوٹیٹو میش پوٹیٹوز شامل ہیں، اس ویل کوکڈ کیرٹس اور پمکنز اور اسکواش یہ شامل ہے. بنانا اور ایپل ساس جو ہے وہ اس کے لیے ہیلپ فل ہے. اور اس کے لیے ایسی پروٹین کے جیسے چکن، فش اور ایگ کی پروٹین ہے، بوائلڈ ہو اور سٹیمڈ ہو تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے. ہربل ٹی پیشنٹ لے سکتا ہے. اور پھر اسے اپنے ٹریگرز کا اور اپنی فوڈ کی سینسٹیوٹی کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس چیز سے ٹریگر ہوتا ہے اس کا کیس، اور کون کون چیز سے وہ حساسیت اس کی زیادہ ہے. پھر اسٹریس کی ٹیکنیکس یوز کرنی چاہیے پیشنٹ کو تاکہ وہ اسٹریس پیدا نہ ہو اور اسٹریس میں یہ چیز یا السریٹیو کولائٹس کی سمٹمز فلیئر اپ نہ ہو. اب ان ٹیکنیکس میں یوگا بھی شامل ہے، اس میں میڈیٹیشن بھی شامل ہے، اس میں بریدنگ ٹیکنیکس اور ایکسرسائزز بھی شامل ہیں، اور ایکوپریشر بھی بہت ہیلپ فل ہوتی ہے ایسی صورت میں. اس کو ہائیڈریٹڈ رہنا چاہیے پیشنٹ کو، زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کرنا چاہیے. اور اس کو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بالکل نہیں روکنا چاہیے، یا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میں کافی بہتر ہو گیا ہوں تو بغیر ڈاکٹر کی انسٹرکشنز کے وہ ٹریٹمنٹ یا تو اس میں ریلیکس ہو جاتا ہے یا پھر وہ میڈیسن لینا ہی چھوڑ دیتا ہے. تو ایسا اسے خود سے قطعی طور پہ نہیں کرنا چاہیے. جو ہومیوپیتھک میڈیسن اس میں ہیلپ فل ہوتی ہیں اور جو کیور کی طرف لے کے جاتی ہیں ان میں مرکیورس کور ہے ایک میڈیسن جو بلڈی اور سلمی سٹول کے لیے بہترین میڈیسن ہے. اور اس میں برننگ بھی ہوتی ہے اینس میں، اور ایبڈومن میں بھی پین ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بیسٹ میڈیسن ہے ایسے کیس میں. کالچیکم ہے، وہ بہت ہیلپ فل ہے، بہت یوزفل ہے. اور اس میں جو سٹول ہے وہ بلڈی ہوتا ہے، اوفینسو سٹول ہوتا ہے، اور بلوٹنگ ایبڈومن میں ہوتی ہے اور پین ہوتا ہے. نکس ہومے کا یوز کرواتے ہیں بہت سارے کیسز میں، اس میں سٹریس ہوتا ہے، پیشنٹ کی سیڈنٹری لائف ہوتی ہے، الکوہل کا استعمال زیادہ ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس کو فریکوینٹلی جو ہے سٹول پاس ہو رہا ہوتا ہے. ایسی صورت میں ہم نکس ہومے کا یوز کرواتے ہیں. ایلو ایک میڈیسن ہے ہومیوپیتھک جو کہ اس طرح کے کیس میں جس میں رمبلنگ ساؤنڈ ہو اور گرگلنگ ہو سٹول کے ساتھ، سٹول پاس کرتے ہوئے، تو ایسی صورت میں ہم ایلو دیتے ہیں. اور میوکس بھی ہوتا ہے سٹول میں، اور خاص طور پہ مارننگ میں اس کا سٹول جو ہے وہ ورس ہوتا ہے تو ایلو از دی بیسٹ میڈیسن. فاسفورس کو یوز کراتے ہیں. پین لیس ڈائریا ہوتا ہے جس میں بلڈ بھی ہوتا ہے اور میوکس بھی ہوتا ہے، اور بہت زیادہ ویکنس فیل کرتا ہے پیشنٹ، اور اس کو کریونگ ہوتی ہے کولڈ ڈرنک کی، تو ایسی صورت میں ہم فاسفورس یوز کرواتے ہیں.
سلفر کو دیتے ہیں جب کرونک کولائٹس ہو، جس میں برننگ ہے، آپ کی اینل اوپننگ کے اوپر بے تحاشا برننگ ہو رہی ہوتی ہے اور مارننگ ڈائریا ہوتا ہے۔ پھر ایسے پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہے جو ہیٹ فیل کرتے ہیں، جیسے کہ ہاتھوں میں انہیں ہیٹ فیل ہوتی ہے، سر پہ انہیں ہیٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے، فیٹ کے اوپر انہیں بہت زیادہ ہیٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے پیشنٹ کے لیے بیسٹ میڈیسن ہے سلفر۔ ارجنٹم نٹ کو یوز کرواتے ہیں ڈائریا اگر ٹریگر ہو جائے انگزائٹی اور نروسنس کی وجہ سے، اور فلیچولنس ہو، بلوٹنگ ہو اور ارجنسی ہو جائے اسٹول کی، تو ایسی صورت میں ہم ارجنٹم نٹ یوز کرواتے ہیں۔ یہ ہومیوپیتھک میڈیسن بہت ہی ہیلپ فل ہے السریٹیو کولائٹس کی کنڈیشن میں۔